بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آج۔ پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلے گا، پنڈورا باکس کھلے یا کچھ اور، فوج خاموش رہے گی اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ حکومت پرویز مشرف کے خلاف مقدمے میں اچانک تیزی لے آئی، ایک دو دنوں میں اہم پیش رفت ہوئی، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ سانحہ راولپنڈی کے ذمہ داروں کو پکڑنے میں قانون نے دیر کی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، کالعدم تنظیمیں اور طالبان تباہی مچا دیں گے۔ سانحہ راولپنڈی کے حقائق تلاش کرنے والے اور جوڈیشل انکوائری کروانے والوں نے پہلے کچھ کر کے دکھایا ہے جو اس بار کچھ کر کے دکھائیں گے۔ کراچی آپریشن کا دوسرا مگر سخت مرحلہ جاری ہے اور عزیر بلوچ لیاری کے بے تاج بادشاہ بنتے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی آپریشن پر اعتراض ہونے لگے۔ غضب کا وہم تھا کہ پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کرنے کا سوچا بھی تو قیامت آ جائے گی۔ سرزمین انقلابات راولپنڈی سے ایک اور عظیم دل دوز، خوف آفریق، قہر آلود اور وحشت و جبروت قسم کا انقلاب برپا ہوگا۔ اسلام آباد کی نومولود جمہوریت کو تنکوں کی طرح بہا لے جائے گا۔ اس نومولود جمہوریت کے نام پر ماضی کی آمریتوں کو ڈولے دکھانے والی عاقبت نااندیش منتخب قیادتوں، ستم رسیدہ و خوش فہم وزیر اعظم اور ان کی حکومت کو لپاٹ کر اقتدار کے ایوانوں سے اٹھا کر پہلے باہر پھینکے گا اور پھر کسی پرانے ٹرک پر لاد کر کسی اٹک قلعے کی کال کوٹری میں پھینک دے گا۔ پھر وہی آمریت کی دشت نوردی میں جمہوریت کے پاؤں ہوں گے اور وہی خارے خاکیاں، وہی تقریر کہ میرے عزیز ہموطنوں، ملک کی منتخب سیاسی حکومت نے اپنی تمام تر کج روی سے ثابت کر دیا ہے کہ نہ وہ حکومت کرنے کے قابل ہیں اور نہ آپ کسی کو منتخب کرنے کے اہل۔ سو آپ کے مفاد میں ملک چلانے کا بار عظیم ہم نے اپنے مصروف ترین اور ناقابل گنجائش کندھوں پر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سو پوری قوم نان دہی کھائے، ان کے منتخب لیڈر جیل کی ہوائیں اور پتلی دال سوکھی روٹی، ہم جانے اور یہ ملک، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس ملک کی ہوا کی طرف بھی کوئی نہیں دیکھ سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ گھڑیاں محشر کی ہیں، یہاں قیامتوں کے راج ہیں، یہاں عذابوں کے کاررواں ہیں۔ ایک رکا نہیں دوسرا شروع، دوسرا بیٹھا نہیں تیسرا آ گیا۔ ڈرون ہے تو سوال ہے، ڈرون نہیں تو طالبان ہے، طالبان نہیں تو کوئی ریمنڈ ڈیوس گیا تو مہران بیس نشانہ، مہران نیول بیس بچی تو کامرا پر حملہ۔ غرض یہ ہے تو وہ نہیں، وہ گیا تو یہ نہیں رہا۔ ان حالات میں جب بربادیوں نے گلی گلی قریہ ڈیرے جمائے ہیں، اگر کسی کو سپاہ گری کا شوق ہے تو ایک بار پھر بسم اللہ، مگر یہ طے ہے کہ اس شوق فرمائی کے بعد خاکم بداہن اگلے کسی شوق کے شوق فرمائی کے لیے یہ ملک نہیں بچے گا۔ ملاحظہ کر لیں، ایوب نے بنگال کے بیچ بوئے، یحییٰ خان نے آ کر کہا آؤ پاکستان کو لہو لہو کرنے والی فصل کاٹے۔ یحییٰ خان کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اسلام لانے کا وعدہ کیا، اسلام آیا، شیعہ کا اسلام، سنی کا اسلام، وہابی کا اسلام، دیوبندی کا اسلام، کر سارے کے سارے الگ الگ اسلام، مگر ایک بات مشترک کہ سارے کے سارے بندوق بردار اسلام۔ پرویز مشرف صاحب کے کمالات و کرامات میں گنواؤں کہ ایک زمانہ ان کی عنایات کو بھگت رہا ہے۔ حکومت وقت پرویز مشرف سے ان کی آئین شکنی کا حساب لینے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ادھر پرویز مشرف اپنی سی کرنے پر اتر آئے ہیں۔ ایک اطلاع ہے کہ ان کو شکوہ ہے کہ فوج انہیں بچانے کے لیے میدان میں اتر رہی ہے اور نہ ہی در پردہ کوئی کرامت دکھا رہی ہے، لہٰذا انہوں نے انتقاماً اپنے تمام سابقہ ساتھیوں، جن میں فوج کے موجودہ سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی شامل ہیں، کو اپنے خلاف مقدمے میں فریق بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گویا وہ پنڈورا باکس کھولنے پر تلے ہوئے ہیں، مگر کچھ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ مقدمہ کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں سے نہیں، یہ مرضی عدالت کی ہوتی ہے، ملزم کی نہیں۔ ایک دلیل یہ بھی دی جا رہی ہے کہ پرویز مشرف نے 3 نومبر کی ایمرجنسی فوجی افسروں، اس وقت کے حکومتی عہدیداروں سمیت جس کسی سے بھی مشاورت کر کے لگائی ہو، ان میں سے کوئی بھی قانون کی گرفت میں اس لیے نہیں آتا کیونکہ ان کے مشورے پر عمل کرنے کے وہ پابند نہیں تھے، بلکہ بطور آرمی چیف وہ طاقت و اختیار کا منبع تھے۔ سو پورے نظام نے ان کے ایک حکم پر لبیک کہا، لہٰذا وہ اپنے جرم کے باہر ذمہ دار ہیں۔ اور ویسے بھی اگر کوئی اور پرویز مشرف صاحب کی معاونت کے جرم میں شریک ثابت ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج فوج میں اعلیٰ سطح کے تبادلے کیے گئے اور ساتھ ہی کل فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس کی خبر آ گئی تو یار لوگ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تب ایک دیوانے نے کہا کہ یارو جو آسمان گرنا ہے اب گر ہی جائے، پاکستان ضروری ہے یا پرویز مشرف؟ ایک بلوچ کا سوال تھا، جواب ہم سب کو دینا ہے۔ کیا فوج کے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی اور چارہ بھی ہے؟ یہ پوچھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم سے۔ عبدالقیوم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ واشنگٹن پوسٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بڑا رسک لیا ہے، فوج دور ہو سکتی ہے اس اقدام سے، آپ کیا کہیں گے؟ میرے تو خیال میں یہ خبر اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ قانون کی حکمرانی کے لیے ملک کے وزیر اعظم کے پاس
اور کوئی چوائس نہیں تھا جب یہ سپریم کورٹ نے اپنی جو 2009 کے ایک ورڈکٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ آرٹیکل 6 کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے پھر بھی حکومت وقت نے ایک آپ کو پتہ ہے کہ کمیٹی بنائی جس کے اوپر لوگ کچھ بے صبرے ہو رہے تھے کہ یہ مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہتے ہیں. ابھی اس کمیٹی کی اپنی فائنڈنگ جو آئی ہے اس پہ بیس کر کے حکومت نے یہ ٹھیک موضوع سمجھا ہے تو انہوں نے کورٹ کو رجوع کیا ہے اور آج ایک اسپیشل کورٹ تشکیل دے گی ہے. اور آئی ایم شور کہ وہ کورٹ جو ہے وہ ایبسولوٹلی امپارشلی انصاف کرے گی اور پرویز مشرف صاحب کو بھی پورا حق ہوگا کہ وہ اپنے دفاع میں دلائل دیں اور اسی طرح پراسیکیوٹر بھی وہ دیکھے گا کہ کیا پاکستان کا آئین ایبروگیٹ یا سبورٹ ہوا یا نہ ہوا. یہ بتائیے کہ پینڈورا باکس کھلنے کی بات کی جا رہی ہے, نام تیار کر لیے گئے ہیں کور کمانڈرز کے اور موجودہ آرمی چیف کا بھی نام پرویز مشرف سامنے لا سکتے ہیں کہ یہ سب اس میں شامل تھے. آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ کیس چلے گا تو پھر یہ کورٹ کے پاس ہوگا, وہ دلائل کو سنیں گے دونوں سائڈ سے اور پھر وہ ایویڈنس ہوگی, کوئی شہادتیں ہوں گی, اس کے اوپر بیس کر کے کیس آگے چلے گا. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایسا آسمان گرنے والا نہیں ہے. دیکھیں آرمی ایک بہت ہی پاکیزہ ایک ادارہ ہے اور مجھے یہ پتہ ہے کہ میں چونکہ ممبر بھی اس کا رہا ہوں, وہاں ہماری آرمی میں کامریڈ شپ ضرور ہے, ہم دفاع بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, لیکن دفاع صرف اگینسٹ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی وکٹمائزیشن نہ ہو, کسی غلط چیز کے اوپر آپ کو جو ہوتی ہے وچ ہنٹنگ نہ کی جا رہی ہو. لیکن اگر آپ کے ذمہ کوئی ایسی بات ہے کہ آپ نے کوئی قانون وائلیٹ کیا ہے یا کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا ہے تو اس کے اوپر کوئی ادارہ بھی وہ کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جائز ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایڈمرل منصور الحق کا کیس آیا تھا, $7.5 ملین ان سے ریکور ہوئے, ان کا رینک چھین لیا گیا, ان کی پینشن ختم کر دی گئی اور ان کو پابند سلاسل بھی کیا گیا تھا, اور وہ بھی ایک سروس چیف تھے, 4 اسٹار جنرل تھے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے. یہ ایک بڑی بد نصیبی ہے کہ ہمارے آرمی کے چیف کے اوپر ایک ہائی ٹریزن کا کیس بن رہا ہے. یہ پاکستان کی بھی بد نصیبی ہے, حکومت بھی اس پہ خوش نہیں ہے, افواج پاکستان کے لیے بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ یہ کیس ہے اور یہ اس کو ضرور چل کے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. دونوں سائیڈز اپنے بتائیں اور اس کا ڈیفنس کیا جانا چاہیے. یہ بتائیے جو لوگ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کام کر چکے ہیں, فوج میں ہوں, وہی برداشت کر لیں گے کہ جو آرمی چیف ہیں, سابق آرمی چیف, انہیں سزائے موت یا عمر قید کی سزا ہو جائے؟ کیونکہ حافظ حسین احمد ایک سیاسی رہنما ہے جماعت اسلامی کی, انہوں نے کہا کہ خودکش حملہ ہے حکومت کی جانب سے. نہیں, یہ غلط وہ کہتے ہیں, خودکش حملہ نہیں ہے. کل چودھری نثار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ایمپلی ہائی لائٹ کیا ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ بارہا کہا ہے اور میں خود کئی کانفرنسز میں سنا ہے کہ ان کا کوئی ذاتی اناد نہیں ہے اور انہوں نے جو بھی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو انہوں نے پیچھے پسے پش ڈالا ہے. یہ قانونی کی ایک سچویشن ہے, آئین کی پروٹیکشن کی بات ہے, تو اس کے اوپر آگے چلے گا. اور آئی کین اشور یو کہ آرمڈ فورسز کے اندر افسوس ضرور ہوگا ہر کسی کو کہ آپ کا ایک سینئر جو کمانڈر ان چیف تھا یا کمانڈر تھا فوج کا اور ملک کا صدر بھی تھا, اگر وہ کسی ہائی ٹریزن کیس میں انوالو ہوتا ہے تو یہ کسی کے لیے بھی خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن دی پوائنٹ از کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے آرمی کی جو اعلیٰ کمان ہے, آپ کو لگتا ہے کہ سارے معاملات شروع کرنے سے پہلے بڑی ان میں تیزی دیکھی جا رہی ہے, ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ دیکھیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ان کو اعتماد میں اس طرح لینا ضروری ہے, اور نہ ہی وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ ان سے پوچھ کے کوئی کارروائی کی جائے. ملک کے اندر ایک حکومت ہے, ایک پارلیمنٹ ہے, ایک آئین ہے, ایک جوڈیشری ہے, اور اس کے مطابق یس اس وقت الارم کریٹ ہوگا جب یہ دیکھا جائے گا کہ کسی ایک بندے کو آپ ریونج لینا چاہتے ہیں یا پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہے ہیں یا ان کو اننیسیسریلی کسی کیس میں پھنسایا جا رہا ہے. آئی اشور یو کہ ایسی یہ, اور وقت یہ بتائے گا آپ کو. پہلے ان 4 کیسز کے اندر پرویز مشرف صاحب کی ضمانت ہوئی تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی کہ یہ ہو گیا, دیکھیں جی یہ ابھی جانے والے ہیں, کرنے والے ہیں. اب جب یہ کیس ایک نارمل روٹین 3 مہینے سے پچھلوں سے اس کی وہ ہو رہی تھی اپنی فیکٹ فائنڈنگ, تو یہ جب آئی ہے بات تو ابھی کوئی ایسا الارم نہیں ہونا چاہیے. اینڈ وی شوڈ پرے کہ جسٹس ہو
اینڈ آئی ایم شیور جنرل پرویز مشرف بھی انصاف کے متمنی ہیں. صحیح ہے، انصاف ہو. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. دفاعی تجزیہ کار ہمارے کا کہنا ہے کہ غداری کے مقدمے پر پرویز مشرف کے خلاف جو مقدمہ ہے اس پر فوج خاموش ہے، خاموشی رہے گی. نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد. حکومت پرویز مشرف کے خلاف مقدمے میں اچانک تیزی لے آئی. 1-2 دنوں میں اہم پیش رفت ہوئی. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جناب خورشید شاہ آج فرما رہے تھے کہ پرویز مشرف کا اصل جرم 12 اکتوبر 1999 کو حکومت ختم کرنا ہے، مگر ان کے خلاف کارروائی 3 نومبر 2007 کے اقدام پر کی جا رہی ہے. یہی شور چاروں طرف ہے اور یہ سوال کرنے والے بیشتر وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پر پرویز مشرف یا ان جیسے زبردستوں کو کٹہرے میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ زبردستوں اور جابروں سے معاملات طے کر کے اقتدار نگر میں بسنے والے اور ان کے فطری اتحادی ہیں، اور ان کو یہاں کے زبردستوں پر عام آدمی والا قانون لاگو ہوتا دیکھ کر اپنے گٹھ جوڑ کا مستقبل تاریک ہوتا دکھائی دے رہا ہے. خورشید شاہ صاحب کی جماعت بھٹو کے بعد 3 مرتبہ اقتدار میں آئی، مگر اس نے دستور شکنی کے جرمداروں کو کٹہرے میں لانے کی بجائے جمہوریت بہترین انتقام ہے کہ بینر تلے اقتدار کی منازل طے کی. ذرا ملاحظہ فرمائیں، پرویز مشرف کو بادشاہوں کی طرح رخصت کرنے والوں کو فکر ہے کہ پرویز مشرف کا جرم کون سا بڑا تھا، 12 اکتوبر والا یا 3 نومبر کا. سوال یہ نہیں کہ پرویز مشرف کو 12 اکتوبر کے اقدام پر کٹہرے میں لایا جائے یا 3 نومبر کے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا 3 نومبر کو پرویز مشرف نے کوئی جرم کیا تھا یا نہیں. اگر کیا تھا تو پھر قانونی منہ شگافیوں میں پڑھ کر کس کی خدمت کی جا رہی ہے. اگر پاکستان کی تاریخ میں باقی ایک طاقتور ترین شخص پر قانون کا اطلاق ہونے جا رہا ہے تو اسے ہونے دیا جائے. کل کو یہاں سے خیر کے کئی چشمے پھوٹیں گے، کیونکہ قانون کی بالادستی کا ادھورا خواب اگر اب نہ پورا ہونے دیا گیا تو تباہی آئے گی. سوال کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اچانک پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کا فیصلہ ہونا، پھر ایک ہی دن میں مقدمہ چلانے کے لیے وزارت داخلہ کا وزارت قانون کو خط لکھنا کہ وہ خصوصی عدالت قائم کرے، پھر وزارت قانون کا اسی روز چیف جسٹس کو خصوصی ایلچی کے ذریعے خط بھجوانا، اسی روز چیف جسٹس کا 5 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے نام مانگنا اور اگلے روز 5 ہائی کورٹس کی طرف سے نام سامنے آنا، پھر چیف جسٹس کی طرف سے 5 نام آج ہی حکومت کو بھجوانا اور حکومت کا 3 ججز کا انتخاب کر کے فوری خصوصی عدالت قائم کرنا معمول سے ہٹ کر ہے. یہ تیزی سے ہونے والی پیش رفت اشارہ دے رہی ہے کہ معاملے کے پیچھے کچھ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت پرویز مشرف سے ذاتی انات کے حساب صاف کر رہی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حکومت ایک ڈیل کے تحت پرویز مشرف کو کلین چٹ دلوانے کے ایجنڈے پر ہے، مگر فقیر لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی ہو بس ایک بار کسی عامر کو کٹہرے میں لا کر اس سے پوچھا تو جائے کہ تم قوم کے تنخواہ دار تھے، اس کے حاکم بننے کی جرت کس طرح کی. اور یہ کام آسان نہیں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ پیروں میں پڑی ماضی کی روایات کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ روایت کہ طاقتور کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں، چاہے وہ ملک کا سودا کر لے یا قوم کے نام پر بربادیاں لکھ دے، اور کمزور کو چھوڑا نہیں جائے گا خواہ اس نے ٹریفک کا اشارہ ہی توڑنے کا ہی جرم کیا ہو. شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت پرویز مشرف کے معاملے پر بارہا کہہ چکی ہے کہ جو عدالت کا حکم ہوگا ہم وہی کریں گے، اور چیف جسٹس نے اس بار پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت تشکیل دینے کی بجائے کہہ دیا کہ حکومت خود 5 میں سے 3 ججوں کا انتخاب کر لے. کوئی مانے یا نہ مانے، مگر یہ حقیقت صاف نظر آ رہی ہے کہ پرویز مشرف اور آرٹیکل 6 وہ گرم آلو ہے جو کوئی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑنا چاہ رہا. یہ سارا کھیل ہے کیا؟ ہارون رشید صاحب سے پوچھتے ہیں، جو ملک کے کالم نگار بھی ہیں اور کوہنا مشق صحافی، جن کی ٹھوکروں میں بڑے بڑے حکومتی ایوان بھی ہیں اور جن کی دسترس میں اسٹیبلشمنٹ کے نادیدہ ہنرمند بھی ہیں. ہارون رشید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ سب جو اچانک ہو رہا ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہے یا سب باتیں؟ دیکھیے، بہت سے اعتراضات ہو سکتے ہیں. بے وقت کیا گیا ہے، حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بہت سے اخبار نویسوں کو یقین ہے کہ راولپنڈی کے جو صورتحال پیدا ہوئی تھی جو بہت المناک ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا. مگر ایک بنیادی سوال ہے، یہ ایک قانونی کام ہے جو ایک قانونی حکومت نے قانونی طریقے سے کیا ہے، تو ہم اس پہ کیا معترض ہو سکتے ہیں؟ رہا پیپلز پارٹی کا اعتراض، تو بھائی 5 سال وہ حکومت میں رہے اور وہ چاہتے تو یہ مقدمہ چلا سکتے تھے. اب ایک چوری کا واقعہ ہے اور سینکڑوں چوری کے واقعات اور ہیں. ایک واقعے پہ مقدمہ چلایا جائے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ فلاں واقعے پہ کیوں نہیں چلایا جا رہا. دیکھیے، اس میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی. 99 سے اگر آپ چلائیں گے تو خود اس میں پیپلز پارٹی ننگی ہو جائے گی اور ساری پارٹیاں ننگی ہو جائیں گی، سوائے نون لیگ کے. اس وقت سٹینڈ کس نے لیا تھا؟ پھر اس کو بڑی پکچر کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ہمیشہ نیرو پرسپیکٹو میں نہیں جانا چاہیے. گیلپ کا سروے یہ تھا کہ 70% لوگوں نے اسے انڈورس کیا.
یہ ٹھیک ہے قانونی کارروائی کرنی چاہیے، اس پہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے حکومتیں ان پاپولر ہوتی ہیں، جب وہ یہ مغربی اصطلاحات بہت گمراہ کن ہیں کہ ڈیلیور نہیں کرتے، ڈیلیور کیا کرتے، نیت ہی نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی۔ آپ دیکھیے کہ ڈالر گر رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنیادی طور پر 90% اس لیے خراب ہے کہ پولیس پولیٹیسائز ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ ساری چیزوں پہ توجہ دیں۔ بہرحال ہم یہ کہتے ہیں جزیات کچھ بھی ہوں اور کوئی پس پردہ کچھ بھی ہو، ایک قانونی معاملہ ہے، ہم اس پہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں کہ مقدمہ چلا رہے ہیں؟ مقدمہ چلانا چاہیے، عدالت کو فیصلہ دینا چاہیے، اور جج کوئی بچے ہوتے ہیں جو سب مصلحتوں کو اور ملک کے مفاد کو ملحوظ رکھ کے یوں ہی کوئی فیصلہ کر دیں گے؟ ظاہر ہے وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے، ملزم کو صفائی کا موقع دیں گے۔ اس نے کیا، وہ مسترد ہو چکا تھا، اس نے ایمرجنسی لگائی، اور وہ بعض لحاظ سے 99 سے بھی بڑا جرم ہے۔ 99 میں تو اس کو ویلکم کیا تھا بہت سے لوگوں نے، اب کس نے ویلکم کیا؟ مور اوور ملک جو ہیں وہ فوجیوں کا کام نہیں ہے چلانا، یہی سول حکومت ہے، اسی سے گزارا کرنا چاہیے، اسی پہ پریشر ڈالنا چاہیے، اسی سے کام لینا چاہیے۔ جو وزیر اطلاعات ہیں پرویز رشید صاحب، انہوں نے اس کی ٹائمنگ کے بارے میں میڈیا نے کیا کہا ہے، کیوں یہ مقدمہ اس وقت بنایا جا رہا ہے، وہ ذرا دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ عدالت اگر اس کا ECL ختم کر دیتی تو وہ ملک سے باہر چلا جاتا تو ابھی آپ نے اپنا گریبان میرے ہاتھ میں ڈالا ہوتا اور آپ مجھ سے کہہ رہی ہوتی کہ تم نے مشرف کو بھگا دیا۔ جی ہارون رشید صاحب، آپ کو یہ جواز میں سچائی نظر آ رہی ہے؟ اس جواز میں کہ اس لیے بنایا گیا کہ ورنہ وہ باہر چلا جاتا۔ دیکھیے پرویز رشید صاحب وہ بات کہتے ہیں جو انہیں کہنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ پرویز رشید صاحب خود سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ اس پہ کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شام کا انتخاب بہرحال درست نہیں تھا اور یہ وجہ نہیں ہے میرے خیال میں جو وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن میں نے آپ سے ایک اصولی بات کہی کہ ایک قانونی معاملہ ہے، قانونی حکومت کر رہی ہے، تو اس پہ ہم کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ کہا یہ بھی جا رہا ہے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بڑے مسائل سے جس طرح آپ نے توجہ ہٹانے کی بات کی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ توجہ ہٹانے راولپنڈی کے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کہہ رہے ہیں، اور بڑے مسائل تھے ملک کے، تو وزیر اعظم آئیں گے ان کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا کہ یہ کیس جو ہے یہ چل رہا ہے۔ اسامہ صاحب اگر اس سے توجہ ہٹانی تھی وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوا، لیکن مقدمہ اپنی جگہ پہ شروع ہو گیا، اور بالکل شروع ہو گیا، اور ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہے؟ ایک میں دہراتا ہوں، ایک قانونی حکومت قانونی طریقے سے قانونی کام کر رہی ہے، ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہے؟ پرویز مشرف صاحب سے آپ کو سمجھتے ہیں غلطی ہوئی؟ ایک طرف وہ ECL سے نام ہٹوانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، باہر جانے کی ان کی کوشش تھی، جو مقدمے تم نے ضمانت ہو گئے، لیکن اب یہ مقدمہ ہے، اس میں تو بڑی مشکل ہو جائے گی ان کے لیے۔ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کو سناتا ہوں، زمین پر کوئی زیرو ایسا نہیں ہے، ترجمے میں تھوڑی کوتاہی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں، جس کو ہم نے اس کے ماتھے سے نہ تھام رکھا ہو۔ اب یہ کارنیگی وہ جو فاؤنڈیشن ہے، کیا ہے ٹھیک سے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے بھی کوئی سٹڈیز کی، اور بھی سٹڈیز ہوئی ہیں۔ انسان جو ہے وہ خود نہیں سوچتا، اس کو گورن کیا جاتا ہے، خیالات پہ اس کا کنٹرول ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ جب آدمی کو سزا ملنی ہوتی ہے اس کی مت ماری جاتی ہے، ایک دن نواز شریف کی بھی مت ماری گئی تھی، اور بھی حکمرانوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا۔ آدمی غلطی کرتا ہے تو پھنستا ہے، غلطی وہ کر چکے ہیں اور اب انہیں سزا بھگتنی ہے۔ کچھ نہ کچھ میں نہیں کہہ سکتا کیا سزا ہوگی، حالات فیصلہ کریں گے، عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن مشرف کو بھگتنا تو ہے، تکبر تو اس میں بہت آ گیا تھا۔ غداری کے مقدمے میں سزا یا پھانسی ہے یا عمر قید ہے، سزائے موت یا عمر قید، آپ کو لگتا ہے اب بھی خوف ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، آرٹیکل 6 غداری کا مقدمہ کسی عامر کے خلاف کبھی نہیں چلایا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی کبھی نہیں ہوا تھا 30 ٹی وی چینلز پہ بحث ہو رہی ہو، اتنی آزادی ہو صحافت کی، عدالتیں بھی اتنی کبھی آزاد نہیں تھی، معاشرہ گرو کرتا ہے۔ ابھی تو یہ عبوری دور ہے، پھر ادارے سنکرونائز کریں گے، پھر انشاءاللہ قانون کی حکمرانی ہوگی، یہی قوموں کی بلوغت کا سفر ہے اور اسی طرح طے ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کی ایک بڑی کامیابی ہے؟ کافی عرصے سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ شاید یہ وعدہ بھول گئے ہیں میاں نواز شریف، جو کام پیپلز پارٹی نہ کر سکی مسلم لیگ نون نے کر دکھایا۔ نہیں، مسلم حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ایسا کرتی، کامیابی کیا ہے؟ ویسے تو ان کی پنجاب میں حکومت تھی، انہیں پہلے سے تیاری ہونی چاہیے تھی، اور جس دن اقتدار سنبھالا تھا اسی دن فیصلہ کرتے، اور 2-3 ماہرین بھی لگا دیتے تو 3-4 ہفتے سے زیادہ کا کام نہیں تھا اپیرنٹلی، 10 ہفتے کا ہوتا، 15 ہفتے کا ہوتا۔ اس میں تو انہوں نے کوتاہی کی ہے، کارنامہ اس میں کون سا ہے؟ اپنا فرض ہے ان کا پورا کریں، اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک بات ان کی دل کو لگتی ہے کہ انہوں نے کوئی انتقامی انداز اختیار نہیں کیا ہے،
اور جب بھی کوئی اچھا کام کرے، چاہے چھوٹا سا اچھا کام کرے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آخری سوال، پینڈورا باکس کی بات پہلے کر چکے ہیں مشرف کے وکیل صاحب، عدالت میں انہوں نے کہا تھا پینڈورا باکس کھلے گا، کئی پردہ نشینوں کے نام سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے اس سے کیس مشکل ہو جائے گا؟ اس وقت کے کور کمانڈرز، دیگر جو لوگ تھے جن کے بارے میں پرویز مشرف کہیں گے کہ ان لوگوں نے ساتھ دیا تھا میرا ایمرجنسی لگانے میں؟ دیکھیے، دو فکریں آپ سے کہتا ہوں، ایک تو مشکل کام ہی کرنے کے ہوتے ہیں، دوسرا احمد رضا میرے دوست ہیں، وہ پرویز مشرف کے وکیل ہیں، وہ یہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ جی بہت شکریہ ہارون رشید صاحب۔ قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ کرنا ہی تھا، اور قانون اب دیکھتے ہیں کہ کیا سزا دیتا ہے پرویز مشرف کو۔ سانحہ راولپنڈی کے ذمہ داروں کو پکڑنے میں قانون نے دیر کی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، کالعدم تنظیمیں اور طالبان تباہی مچا دیں گے۔ راولپنڈی میں جو قیامت ٹوٹی، اس کی نحوستوں کے سائے ابھی پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ سانحہ انتظامیہ کی ناکامی کا نتیجہ تھا یا پھر کوئی سازش کام دکھا گئی؟ ذمہ دار کون تھا؟ خون کس نے بہایا؟ آگ کس نے لگائی؟ پتھر کس نے مارا؟ اپنے جیسے جیتے جاگتے انسانوں کو کس نے موت کی وادی میں دھکیل دیا؟ قانون کہاں سو رہا تھا؟ انتظامیہ کہاں غائب تھی؟ جرم کس نے کیا؟ غفلت کس سے ہوئی؟ پنجاب حکومت کو پتہ لگانا ہے۔ خبر یہ ہے کہ مسجد کے خطیب کی تقریر کی کیسٹ حاصل کر لی گئی ہے، 40 سے زائد افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ راولپنڈی سانحے کا ایک الزام انتظامیہ کے سر ہے، سو پنجاب حکومت نے سی سی پی او اور آر پی او راولپنڈی کو عہدوں سے فارغ کر دیا ہے۔ سب سے اہم کام حکومت کو یہ کرنا ہے کہ مجرموں کو جلد سے جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ حکومت کا یہ کام میڈیا نے آسان کر دیا ہے، جس نے راولپنڈی میں کھیلی جانے والی خون کی ہولی کی تصاویر بھی بنائی اور فوٹیجز بھی، مگر انہیں نشر کر کے جلتی پر تیل نہیں ڈالا، بلکہ اس سارے واقعے کے دوران میڈیا نے نہایت ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا۔ یہ اعتراف حکومت کا ہے۔ خیر، خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت میڈیا سے ساری فوٹیجز اور تصاویر لے چکی ہے۔ ان فوٹیجز سے مجرموں کی نشاندہی بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے، مگر خلوص نیت شرط ہے۔ اگر پولیس کی روایتی سستی اور رشوت خوری آڑے آ گئی تو پھر انصاف کا خون ہوگا۔ انصاف کے اس قتل کی قوم کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے اگر مجرم کیفر کردار تک نہ پہنچے تو کالعدم تنظیمیں اور طالبان اسے جواز بنا کر تباہی کی نئی داستانیں رقم کر سکتے ہیں۔ مثال کوہاٹ اور ہنگو کی صورت سامنے ہے۔ گجرات یونیورسٹی کے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ سروسز پروفیسر سید شبیر حسین شاہ کے قتل کے تانے بانے بھی راولپنڈی سانحے سے جوڑے جا رہے ہیں، جنہیں آج اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جا رہے تھے۔ آج کراچی میں کالعدم تنظیم کے رکن کی گرفتاری بھی اور اس سے دھماکہ خیز مواد کی برآمدگی کی داستان بھی راولپنڈی سانحے سے جوڑی جا رہی ہے۔ لگ یوں رہا ہے کہ کالعدم تنظیموں نے ذمہ داریاں بھی تفویض کر دی ہیں، سو قانون کو جلد اپنا راستہ اپنانا ہوگا، مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا، ورنہ خدشہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ قانون نے دیر کی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ انصاف میں تاخیر کا رد عمل کتنا شدید ہو سکتا ہے، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار اور ایسے معاملات پر گہری نگاہ رکھنے والے رحیم اللہ یوسفزئی۔ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا وزیر قانون پنجاب رانا ثناءاللہ نے آج میڈیا کو جو بتایا ہے کہ کس طرح سے جو مجرم ہیں ان تک پہنچا جائے گا، وہ ذرا دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی جس آدمی کو پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، تو باقاعدہ وہ ثبوت ہوگا کہ جی یہ ثبوت ہے، یہ صاحب یہ کر رہے تھے اس وقت، یہ ان کا حصہ ہے اس یعنی سانحے میں اور اس بدترین قابل مذمت اور قابل افسوس عمل میں۔ رحیم اللہ صاحب، 4 دن گزر چکے ہیں، ابھی تک ہمیں واضح طور پر نہیں نظر آ رہا مجرموں کی گرفتاری کے بارے میں کہا تو جا رہا ہے، سامنے کچھ نہیں لایا گیا۔ آپ کو کالعدم تنظیموں کی حکمت عملی کیا نظر آ رہی ہے اس وقت؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اور جس طرح حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھیں گے، ثبوت پیش کریں گے، گرفتاریاں ہوں گی، میرے خیال میں فی الحال تو دیکھا جائے کہ تحقیقات پوری طرح ہونی چاہیے، اور یہ کافی ایک نازک مسئلہ ہے، اگر اس میں احتیاط نہیں کی گئی تو مسائل پیدا ہوں گے۔ جو آپ نے کہا کہ یہ جو یہاں پہ تنظیمیں ہیں، غیر قانونی تنظیمیں ہیں، مسلح تنظیمیں ہیں، دیکھیں ان کی رائے تو سامنے آ چکی ہے، میڈیا نے پہلے ان کو کوریج نہیں دی، یہ بھی احتیاط کی متقاضی تھی۔ سب سے پہلے تو ایک ٹیلی فون کال آئی یہاں پہ ہمارے نمائندوں کو کوہاٹ میں،
اور ہنگو میں. اور یہ احمد علی انتقامی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ راولپنڈی ڈویژن میں تحریک طالبان پاکستان کے امیر ہیں اور ترجمان ہیں, اور اس نے کہا کہ ہم 3 دن کے اندر انتقام لیں گے. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا بعد میں کہ شاید یہ ایک جو طالبان کمانڈر ہیں ندیم عباس, یہ وہ ہیں, لیکن انہوں نے اپنا نام استعمال کیا احمد علی انتقامی. پہلی بار یہ نام سننے میں آیا. مطلب یہ کہ وہ انتقام لینے کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد شاہد اللہ شاہد کا بیان دیا گیا جو کہ مرکزی ترجمان ہیں تحریک طالبان پاکستان کے, وہ بھی انتقام لینے کی بات کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس تنظیم میں ایسے لوگ ہیں جو فرقہ واریت پہ یقین رکھتے ہیں, پہلے بھی فرقہ وارانہ حملے کر چکے ہیں, تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اور میرے خیال میں وہ کوشش کریں گے, شاید کوشش ہوئی بھی ہے لیکن اکثر حملے ناکام بنا دیے گئے. چھوٹے موٹے حملے ہوئے, کوہاٹ کا واقعہ ہوا, لیکن اب دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی پوری تیاری کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ وہ حملہ کریں, کس کو نشانہ بنائیں. تو میرے خیال میں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے. یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس سارے واقعے کے بارے میں, یہ باقاعدہ پلان تھا یا سب کچھ اچانک ہو گیا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ اس میں غیر ملکی ہاتھ ہے, غیر ملکی سازش ہے. اصل میں یہ واقعہ تو پاکستان میں ہوا, راولپنڈی میں ہوا. کہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ بھی میرے خیال میں کہیں باہر سے نہیں آئے, سارے پاکستانی ہیں, سارے مسلمان ہیں, کچھ اہل تشیع ہیں, کچھ اہل سنت ہیں. اور یہ پہلی بار تو ایسا نہیں ہوا کہ ایسے واقعات اس موقع پہ عاشورے پہ ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ بات میرے خیال میں مان لینی چاہیے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, اور اگر اس میں منصوبہ بندی ہے یا نہیں ہے, سازش ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ انتظامیہ کی غفلت بھی تھی. یہ واقعہ ہو گیا, شاید واقعہ چھوٹا تھا لیکن وہ بہت بڑا ہو گیا. اتنے لوگ مارے گئے, اتنا ظلم ہوا, اور پھر وہاں پہ لوگوں کی املاک کو جلایا گیا. انتظامیہ واقعی اس کی بہت بڑی ناکامی ہے, اور میرے خیال میں ان کی جواب دہی ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہمارے ہاں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں, ایسے قتل عام ہوتا ہے, اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. یہاں پہ لوگوں میں جو ایک خوف تھا حکومت کا, پولیس کا, فوج کا, وہ ختم ہو گیا ہے. قانون کا خوف بھی نہیں ہے. تو یہ پورے ملک میں ایسے واقعات ہوئے ہیں اور پہلی بار نہیں ہوئے. قانون کا خوف آپ کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا, اس کی بجائے سزا نہیں دی جاتی. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اس طرح کمیٹیاں بنتی ہیں, کمیشن بنتے ہیں, سزا نہیں ہوتی. کتنا مشکل ہے ان لوگوں کو پکڑنا جو اس سب کے ذمہ دار ہیں, مجرموں تک پہنچنا. ہم دیگر ملکوں میں دیکھتے ہیں, لندن میں اس طرح سے ہنگامہ ہوا, انہوں نے 24 گھنٹے عدالتیں لگائیں اور مجرموں کو سزا دی. پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ فوٹیجز موجود ہیں, تصویریں موجود ہیں. دیکھیں, اگر پہلے ایسے واقعات یا اس سے جو ملتے جلتے واقعات ہیں اس میں اگر اس طرح کی جواب دہی ہوتی, سزا ملتی, تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا. تو پہلے کوتاہیاں ہوئیں, اس لیے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کمیٹی بنا دی, کمیشن بنا دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وقتی طور پر جذبات کو ٹھنڈا کیا, پھر مسئلے کو بھول گئے. اگر کوئی ریکمنڈیشنز آئیں, کوئی کمیشن بنا, اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوگی, ٹال مٹول سے کام لیں گے. یہ ایک یہاں پہ عوامی رائے ہے. لیکن دیکھیں, ابھی حکومت کے لیے بہت بڑا امتحان ہے, اور ایسا سانحہ ہوا ہے کہ اس کے بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. یہ ایک فرقہ واریت کا مسئلہ اس سے جو ہے بڑھ سکتا ہے پاکستان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ کمیشن کو کام کرنا ہے, جلدی کرنا ہے, ثبوت مہیا کرنے ہیں, لوگوں کو پکڑنا ہے, اور ان کو پھر مقدمہ چلانا ہے. تو میرے خیال میں یہ سارے کام جو ہیں اس میں ٹھیک ہے, احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, لیکن جو بھی مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, ورنہ پھر جذبات قابو میں نہیں رہیں گے. بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, سینئر تجزیہ کار میں وقت دیا. راولپنڈی میں یوم عاشور پر جو سانحہ ہوا, اس کے پیچھے کون تھا؟ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جا چکا ہے. 17 نومبر کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امرتا بندیال نے پنجاب حکومت کی درخواست پر جسٹس مامون رشید شیخ کی سربراہی میں عدالتی کمیشن تشکیل دیا تھا. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی الگ سے کام کر رہی ہے. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب معائنہ ٹیم کے سابق سربراہ
नजम सईद, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन नदीम इरशाद कियानी और एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अमलिश पर मुश्तमिल है। आज जस्टिस मामून का बयान था कि हकाइक ही सामने नहीं लाएंगे, फिरका वारियत के मुस्तकिल हल और ऐसे वाकयात से बचाव के लिए तजावीज भी देंगे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, मगर लिख रखिए कि होगा कुछ भी नहीं। वक्ती उबाल है, जल्द ही अवामी जज्बात झाग की तरह बैठ जाएंगे और जिंदगी फिर रवां दवां हो जाएगी। हमारा हाफिजा बहुत ही कमजोर है, हमें बड़े से बड़ा सानिया भूलते देर नहीं लगती, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। 1997 में खानेवाल शांति नगर में ईसाइयों के साथ क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं। हम बिल्कुल भूल गए हैं कि 2009 में गोजरा में जब ईसाइयों के घर जलाए गए तो इसके बाद ऐसे ही बयानात से अखबारात भरे पड़े थे। इंक्वायरी कमेटियों और जुडिशल कमीशन का तब भी वावेला था, मगर हुआ क्या? पुलिस के जिन अफसरान को गफलत का जिम्मेदार करार दिया गया, हुकूमत ने उन्हें ही तरक्कियों से नवाज दिया। 2013 में जब लाहौर की जोसेफ कॉलोनी में सैकड़ों घरों को आग लगाई गई तो भी ऐसे ही बयानात का शोर बुलंद हुआ था कि मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, कि बुलंद बांग दावे थे। मगर क्या आज किसी को पता है कि इन सानियात की इंक्वायरियों में कौन जिम्मेदार करार पाया, किसे मुजरिम ठहराया गया, कितनों को सजा मिली? सो इस बार भी यही तारीख फिर दोहराई जा रही है। इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं समा के नुमाइंदे आना जो सारे मामले पर नजर रखते हैं। आसिम अली राना, ये बताइए कि अब तक हुआ क्या है? 40 गिरफ्तारियों का कहा जा रहा है, कोई नाम बताए गए हैं, मीडिया के सामने नहीं लाएगा? उसामा, अब तक किसी को भी मीडिया के सामने नहीं लाया गया। सिर्फ 2 पुलिस एहलकारों के बारे में कंफर्म किया जा रहा है कि इनको गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक सीआईए पुलिस का जबकि एक दूसरा रावलपिंडी के एक थाने में तैनात एक कांस्टेबल था। आबिद और शमीम नाम के 2 पुलिस एहलकार हैं जो इसमें शामिल थे। बताया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। निशानदेही जो है वो की जा रही है, वहाँ पर मुख्तलिफ फुटेजेस मौजूद हैं। उनको तमाम के तमाम लोग जो उस वाक़े में शरीक थे उनकी निशानदेही भी हो गई है। 50 से ज़्यादा अफराद की निशानदेही हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो जिस तरह से गिरफ्तारियां होना चाहिए थी, छापामार टीमें जिस तरह बननी चाहिए थी, अभी तक वो काम नहीं शुरू हो चुका। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ जो सूरत हाल थी उसका जायज़ा लिया, जिसके मुताबिक पता चला है कि जो लॉग बुक्स थी वायरलेस की, क्योंकि उस दिन मोबाइल फ़ोन्स बंद थे, तमाम की तमाम कम्युनिकेशन वायरलेस के थ्रू हो रही थी। वायरलेस के ज़रिए जो वहाँ पर मालूमात हासिल हुई हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इस साने में जितने भी यहाँ पर एसएचओ से लेकर जो आरपीओ तक तमाम आला अफसरान जो थे वो उनकी गफलत जो है इसमें पाई गई है, क्योंकि जिस मदरसे में यहाँ पर सारा मसला पेश आया वहाँ पर उसके आसपास कोई भी सिक्योरिटी वगैरह मुकर्रर नहीं की गई थी, कोई सीनियर ऑफिसर मौजूद नहीं था जो इस तमाम सिचुएशन को कंट्रोल करता। और काफ़ी देर के बाद, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के बाद सीनियर ऑफिसर्स पहुंचे और फिर जाके उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल किया। जी आसिम अली राना, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द अज जल्द मुजरिमों को सजा देनी होगी, वरना मामला बिगड़ते चले जाएंगे और हाथ से निकल भी सकते हैं। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। कराची ऑपरेशन का दूसरा मगर सख्त मरहला जारी है और उजैर बलोच लियारी के बेताज बादशाह बनते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को भी ऑपरेशन पर एतराज होने लगे। कराची टारगेटेड ऑपरेशन का दूसरा मरहला जारी है जो पहले मरहले से ज्यादा सख्त है। अभी तीसरा सख्त तरीन मरहला बाकी है। पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयां जारी हैं। कल और आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन और छापामार कार्रवाइयों में अहम टारगेट किलर्स, भत्ताखोर और जवारियों समेत 125 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। पीर को पुलिस ने मुबीना टाउन थाने की हुदूद अबुल हसन इस्फहानी रोड पर छापा मारा। सीरियल टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्वस 3 अहम टारगेट किलर्स गुलाम कासिम, कल्लू बंगाली और आदिल अली उर्फ बैंडक को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। तैमूरिया पुलिस ने बफर जोन से टारगेट किलर सैयद कल्बे अब्बास उर्फ शोबी को गिरफ्तार किया है। इधर मुजरिम भी कार्रवाइयों पर कार्रवाइयां डाल रहे हैं। कल नाजमाबाद में 2 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद की जान गई थी। आज भी शहर में फायरिंग के वाकयात में 3 से ज्यादा अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। लसबिला रोड पर रिक्शा शोरूम मालिकान ने भत्ताखोरी के खिलाफ एहतजाज किया। लियारी का मसला अलग दर्द-ए-सर बना हुआ है, जहां उजैर बलोच बेताज बादशाह बनते जा रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स छापों पर छापे मारने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार करने में ही नाकाम नहीं, बल्कि उजैर बलोच और बाबा लाडला की गैंग वॉर को रोकने में भी बेबस दिखाई देती है। बाबा लाडला के मुतालिक कहा जाता है कि जफर बलोच को उसने निशाना बनाया। वजह यह थी टारगेटेड ऑपरेशन में इसके ग्रुप के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही थी। बाबा लाडला उजैर बलोच को भी रास्ते से हटाना चाहता है, मगर उजैर बलोच की पोजीशन मजबूत बताई जा रही है। दूसरी तरफ कराची ऑपरेशन पर हुकूमती जमात पीपल्स पार्टी ने भी सवालिया निशान उठा दिए हैं। आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी कराची के सदर अब्दुल कादिर पटेल कह रहे थे कि टारगेटेड ऑपरेशन समझ से बालातर होता जा रहा है। अब्दुल कादिर पटेल और क्या कह रहे थे, जरा मुलाहिजा कीजिए। लियारी ऑपरेशन जो वक्त गुजरता जा रहा है हमारी समझ से बिल्कुल बालातर होता जा रहा है।
عبد القادر پٹیل کا کہنا تھا کہ پکڑے جانے والے افراد اکثر بے قصور نکلتے ہیں. سوال یہ ہے عبد القادر پٹیل کو یہ بات کہنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ سوال یہ بھی اہم ہے کہ جب حکومتی پارٹی کو ہی کراچی آپریشن پر تحفظات ہیں تو پھر کراچی آپریشن کی شفافیت کا سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ اس پر بات ہوگی ہمارے ساتھ CPLC کے چیئرمین احمد چنائے. احمد چنائے صاحب، جب اس کے کپتان، اس آپریشن کے کپتان وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، ان کی پارٹی کے کراچی کے صدر اس پر اعتراض اٹھا رہے ہیں آپریشن پر، تو معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ دیکھیں بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن جو ہے وہ بڑی غیر جانبداری کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں چل رہا ہے. شہر کا کوئی بھی علاقہ ہو جو کرائم کی آماجگاہ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر یہ ٹارگیٹڈ کارروائیاں جاری ہیں. ظاہر ہے، دیکھیں اس پورے آپریشن میں جب کسی جگہ آپریشن کیا جاتا ہے، کسی جگہ کارروائی کی جاتی ہے، تو جتنے بھی موجود افراد ہوتے ہیں جو سسپیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو انٹروگیشن کے لیے لے لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ کلیئر ہوتے ہیں ان کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. تو یہ ایک مسلسل عمل ہے جو جاری ہے، اور اس پر تحفظات بھی آ سکتے ہیں کہ جی غلط اٹھا لیا. دیکھیں، کوئی سسپیکٹ کو اگر لیا گیا ہے تو اس کو جب تک اسکرین آؤٹ نہیں کریں گے کیسے آگے کام چلے گا؟ تو یہ اسکرین آؤٹ کا ایک عمل ہے، اسکرین آؤٹ کا پروسیس ہے، وہ میں سمجھتا ہوں یہ اسکرین آؤٹ کا عمل جو ہے وہ بڑے شفاف طریقے سے جاری ہے. اس آپریشن کے باوجود قانون نافذ کرنے والے اداروں کا خوف پیدا نہیں ہو سکا. آج آپ دیکھیں کہ بھتہ خوری کے خلاف رکشہ شو روم مالکان احتجاج کرتے ہیں کراچی میں، ٹریفک بلاک ہوتی ہے، سڑکوں پر لوگ لٹتے رہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی قانون نافذ کرنے والوں کا ڈر نہیں ہے، تو کیسے جو ہے وہ شہر میں جہاں 15-20 افراد مارے جا رہے تھے وہاں 5-6 کا فگر آپ خود دے رہے ہیں، کیسے جو ہے جو کڈنیپنگ جو ہے وہ 15 کیسز پینڈنگ چل رہے تھے تو آج اکا دکا کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ چل رہے ہیں. اس پورے نومبر کے مہینے میں کوئی کڈنیپنگ نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں، پھر بھتے کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں نہیں کہتا کہ جی بھتہ مکمل ختم ہو گیا ہے یا آدھا ختم ہو گیا ہے، بھتے میں بھی کمی ضرور واقع ہوئی ہے. تو جہاں دوسری کارروائیاں چل رہی ہیں وہاں اس کے خلاف بھی کارروائیاں چل رہی ہیں. بھتہ خور روز گرفتار ہو رہے ہیں. کل بھی CPLC اور ABCC اور SIU نے مل کر جو ہے وہ بھتہ خور گرفتار کیے تھے، پرسوں بھی کیے تھے، آج بھی یہ عمل چل رہا ہے. تو یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ جاری ہیں، اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہیڈ نے کہا ہے کہ جب تک یہ مکمل طور پر جرائم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا یہ آپریشن چلتا رہے گا. اور ظاہر ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ کراچی میں پرماننٹ چلتی رہیں گی، تاکہ جرائم پیشہ افراد جو ہے وہ سر نہ اٹھا سکیں اور جرائم پیشہ افراد کا قلم کما ہو، اور ساتھ ہی لوگ سکون اور امن کے ساتھ کراچی شہر میں زندگی گزار سکیں. یہ بتائیے، کرمنلز کا گڑھ بن چکا ہے کراچی، 5000 سے زائد لوگ پکڑے گئے. روزانہ ہم دیکھتے ہیں 100-200 کی بھی فگر سامنے آتی ہے. مثلا 2 دن میں 125 لوگ پکڑے گئے ہیں جرائم پیشہ لوگ. یہ پھر چھوڑ دی جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ جرم ختم نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، جرائم میں بڑی حد تک کمی واقع ہوئی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جرم ختم نہیں ہوتا تو جرم تو کبھی ازل سے لے کر اب تک ختم نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے وہ ایک سسٹینیبل لیول پہ آ جاتا ہے، اس میں ایک کمی واقع ہو جاتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، کلنگز کا فگر جو ہے وہ آدھے سے کم رہ گیا ہے. اگر آپ اگست سے کمپیئر کریں، آپ کڈنیپنگ کی فگرز دیکھ لیں تو ہارڈلی 20-25% رہ گئی ہے. اس کے بعد ایکسٹورشن میں بھی کمی آئی ہے، اور اسٹریٹ کرائم میں جہاں کراچی میں روزانہ 80 اور 100 کے قریب کراچی سے گاڑیاں جاتی تھیں، اس کا فگر جو ہے وہ آدھے سے کم ہو گیا ہے. تو یہ سب جرائم میں کمی ہی ہوئی ہے، اور یہ سب امپرومنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے کہ ان کے جوان جو ہیں وہ اس حق کی راہ میں جو ہے وہ اپنی شہادت دے رہے ہیں. کل بھی ناظم آباد میں 2 پولیس والوں کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ جو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ اس بات کا ریئیکشن ہے کرمنلز کی طرف سے کہ جہاں کرمنلز کے خلاف مسلسل کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف انکاؤنٹرز بھی ہو رہے ہیں، دہشت گرد مارے بھی جا رہے ہیں، تو ان کا یہ ریٹیلیشن ہے کہ جو ہمارے فورسز کے جوانوں کو وہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں. عبد القادر پٹیل جو ہیں وہ معترض لگ رہے تھے لیاری آپریشن پر. وہاں پر آپریشن بھی ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں راکٹ بھی چل رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سب کچھ بابا لاڈلا اور زہر بلوچ پر چھوڑ دیا ہے کہ آپس میں لڑ کے ہی فیصلہ کر لیں کون جو ہے یہاں پر بادشاہ ہوگا؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے، وہاں بھی ٹارگیٹڈ کارروائیاں جاری ہیں. اگر 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر، لیکن پولیس اور رینجرز جو ہیں وہ اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹے کہ وہ جائیں اور ٹارگیٹڈ کارروائیاں کریں اور جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کو گرفتار کریں. ظاہر ہے، میں نے جب شروع میں کہا کہ گرفتاریاں کے جو عمل جب آتا ہے تو اس میں کچھ بے قصور بھی ضرور پکڑے جاتے ہیں، لیکن اسکرین آؤٹ ہونے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور جب یہ امر ہوتا ہے تو لوگوں کو تحفظات ہوتے ہیں. دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن الٹیمیٹلی لانگر رن میں یہ
जितना भी अमल है वो शफाफ तरीके से जारी है और क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जी अहमद सनाया साहब, दीगर जमातों के एतराज़ तो शायद समझ में आते थे, मगर हुकूमती पार्टी जिसके कहने पर ये ऑपरेशन हो रहा है, जो सब देख रही है, उसी के लोग इस पर एतराज़ क्यों उठा रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए, मैं इस पर यही कमेंट करूंगा कि ये ऑपरेशन टारगेटेड है, ये ऑपरेशन और ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो जराइम पेशा अनासिर के ख़िलाफ़ हैं और पुलिस और रेंजर्स जो हैं वो भरपूर तरीके से जराइम पेशा अनासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि वो जो बात कही जाती रही है हमेशा से कि सियासी जमातों से ताल्लुक है जराइम पेशा अफराद का, अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर सियासी जमातों पर दबाव आता है, उनको फिर बोलना पड़ता है कि ये ऑपरेशन जो है दुरुस्त नहीं हो रहा, इसमें ये मसला है, इसमें वो मसला है? देखिए, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि जितने भी ये जराइम हो रहे हैं ये क्रिमिनल एलिमेंट्स कर रहे हैं और हमें इनको क्रिमिनल एलिमेंट्स की निगाह से देखना चाहिए और अगर इनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आती हैं तो हम यही कहते हैं कि जी ये क्रिमिनल एलिमेंट्स गिरफ्तार हुए हैं जो शहर में एक नासूर थे, जो लोगों को जिन्होंने ज़िंदगी हराम कर दी थी, नाहक खून बहा रहे थे और इन्हीं के ख़िलाफ़ जो है ये टारगेटेड कार्रवाइयाँ चल रही हैं, ना कि खुदा ना खास्ता किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़। बहुत शुक्रिया अहमद सनाया साहब, CPLC के सरबराह वक्त दिया। अहमद सनाया साहब का कहना है कि गैर जानिबदार है ये सारी कार्रवाई और जो मुजरिम है उनका पीछा किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और अभी बहुत वक्त लगेगा पूरी तरह से अमन लाने में। बेहतरी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है कराची में, मगर अजीब बात यह है कि पीपल्स पार्टी कराची के सदर ही मोतरज़ हो रहे हैं इस ऑपरेशन पर, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं कि किस किस्म का ऑपरेशन है। न्यूज़ आवर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरत और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।